السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج یہ ہماری سیرت کورس کی نشست نمبر 9 ہے۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے تھے کہ 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، خود بیان فرمایا کہ 2 سفید پوش لوگ آئے، مجھے زمین پر لٹا دیا، میرا سینہ کھولا گیا اور پھر میرا دل نکالا گیا اور پھر اس کو چیرا گیا، کھولا گیا اور اس میں سے ایک نقطہ یا 2 نقطے گوشت کے لوتھڑے ٹائپ وہ نکال کر کے پھینک دیے گئے اور پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، یہ جنت کے پانی سے دھویا گیا اور اس کے بعد اس دل کو واپس سی دیا گیا اور سینے کے بعد پھر اس کو سینہ مبارک کے اندر اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ واپس ملا دیا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ٹانکوں کے سے نشان ہمیں محسوس ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ یہ جبرائیل اور میکائیل تھے، اللہ تعالیٰ کے 2 مقرب فرشتے جو اس کام کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ساری زندگی میں 4 مرتبہ ہوا ہے۔ سب سے پہلا شق صدر تو یہی ہوا ہے 4 سال کی عمر میں، دوسرا شق صدر 10 سال کی عمر میں ہوا ہے اور تیسرا شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس موقع پر وحی نازل ہوئی ہے سب سے پہلی اور نبوت کا اظہار ہوا ہے 40 سال کی عمر میں تب ہوا ہے۔ اور چوتھا شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 50 سال کی عمر میں معراج کا سفر کروایا گیا، اس موقع پر معراج کے سفر کی ابتدا میں چوتھی مرتبہ شق صدر ہوا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ایک 5واں شق صدر بھی ہے جو 20 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ البتہ اس شق صدر کے متعلق بہت سارے علماء جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ثابت نہیں ہے، لیکن یہ جو 4 ہیں ان چاروں کے بارے میں معتبر روایات ملتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر معتبر روایات سے 4 مرتبہ ہونا تو ثابت ہے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ دیکھیے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 2 چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے ایک حصہ نکال دیا گیا، یہ کہتے ہوئے نکالا گیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اور دوسرا ٹھنڈے پانی سے دھویا گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ شیطان کے اثرات سے بھی بچنا اور گناہوں کی جو گرمی ہے اس کو بھی ٹھنڈا کرنا۔ گناہوں کا جو مزاج ہے نا وہ گرم ہوتا ہے۔ اس کا قرآن مجید سے اور احادیث کے مطالعے سے اس طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ سورہ نساء کے اندر ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ناحق مال کھاتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یتیم کا مال اگر ناحق طور پر کھایا جائے تو ظاہری طور پر وہ مال کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو، لیکن در حقیقت آخرت میں وہ اس کے لیے آگ ہے، کھانے والے کے لیے۔ اسی طریقے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے انسان کو غصہ آتا ہے تو غصہ شیطان دلاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوا ہے یعنی کہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے ہے، تو لہٰذا اس آگ کو پانی سے بجھاؤ۔ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے نا، تو یہ کہا گیا کہ جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو، غسل کر لیا کرو، تو وضو کے جو اثرات ہیں، اس کے غصے کے جو اثرات ہیں وہ اس وضو یا غسل سے ختم ہو جائیں گے، اور پانی کے کانٹیکٹ میں آنے سے انسان کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حکمتیں بیان کی جاتی ہیں کہ انسان شیطان کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ظاہری طور پر وسوسے ڈالنے اور انسان کی طبیعت کے اندر، اس کے مزاج کے اندر، اس کے دل کے اندر اپنی سوئی چبونے تک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے۔ لہٰذا انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے اس شر سے محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
شق صدر کی صورت میں لوگوں کے اوپر ظاہر فرمایا۔ اچھا، جب یہ معاملہ ہوا کہ جب شق صدر ہوا اور حضرت حلیمہ کو پتہ چلا، تو اس موقع پر ایک تو یہ واقعہ ہوا اور ایک واقعہ اور ہو چکا تھا، اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ جو ہے بہت زیادہ ڈر گئی۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا تھا، کیونکہ نبوت کی علامتیں تھیں، نبوت کے جو نشانیاں ہوتی ہیں، جو علامتیں ہوتی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، اور یہودیوں نے اپنے لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا کہ ڈھونڈو، جہاں کہیں بھی ملے پہچانو، تلاش کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جاتا تھا بد نیتی کے ساتھ، کہ اگر وہ بنو اسرائیل میں نہیں ملے، یہودیوں کے اندر نہیں ملے، کسی اور نسل کے اندر مل گئے، تو بلا جھجک یہودی قتل کر دیں گے معاذ اللہ۔ شروع سے یہ ارادہ تھا اور اسی نیت سے یہودی ڈھونڈتے بھی تھے۔ تو ایک شخص نے حضرت حلیمہ کے پاس جب ان کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دیکھ کر وہ ٹھٹکا، پہچان لیا۔ حضرت حلیمہ سے پوچھا اس بچے کا باپ ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات اور انجیل کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوں گے۔ جب ہی اس شخص نے یہ سوال بھی پوچھا، حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اس بندے کے انداز سے اور بات کرنے کے رویے سے کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا مجھے، اس کی نیت کے اندر کچھ فتور اور کچھ جو ہے وہ غلط محسوس ہوا۔ تو لہٰذا میں نے اپنے شوہر حارث کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ اس بچے کے باپ ہیں، میں اس کی ماں ہوں۔ لہٰذا جب اس یہودی نے یہ سنا کہ اس بچے کا تو باپ موجود ہے، تو اس بات کو سن کر کے پھر وہ وہاں سے چلا گیا کہ ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، اور حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے بھی یتیم۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا، دوسرا یہ شق صدر والا معاملہ ہوا، تو اس پر حضرت حلیمہ جو ہے وہ گھبرا گئی اور لے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ ان کے سپرد کر دیا اور ساری داستان سنا دی۔ اس کو سننے کے بعد حضرت آمنہ بجائے اس کی کہ وہ حیران ہوتی، پریشان ہوتی، انہوں نے خود حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس بچے کو کسی جن یا شیطان وغیرہ سے جو ہے کوئی خطرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس بچے کے اپنے اندر جب سے یہ بچہ حمل کی صورت میں میں نے اپنے اندر اس کو موجود حمل کی صورت میں میں نے اس کو اپنے اندر محسوس کیا، اور اس کی پیدائش تک جن چیزوں کو میں نے تجربہ کیا اور جن چیزوں کا میں نے احساس کیا، مجھے ان چیزوں کے تجربے کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی بھی غلط طاقت یا شیطان وغیرہ کے جو اثرات ہیں اس سے محفوظ رکھے گا، اور میرا یہ بچہ آنے والے وقت میں کوئی بڑی شان والا شخص بنے گا۔ جو کچھ حضرت آمنہ نے تجربہ کیا اس کی روشنی میں انہوں نے یہ باتیں کہی۔ بہرحال واپسی 4 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی طائف سے، بنو سعد کے قبیلے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر سے اپنی والدہ کی جو ہے پرورش میں آ گئے۔ اچھا، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کی والدہ نے کی ہے 4 سال کی عمر سے، اور جب 6 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے، 2 سال رہے، حضرت آمنہ کو خیال آیا کہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی جو قبر ہے وہاں پر مجھے جانا چاہیے۔ سسر سے عبد المطلب سے اجازت لی اور ایک باندی ام ایمن ان کو ساتھ لے لیا۔ ام ایمن یہ وراثت کے طور پر حضرت عبداللہ نے چھوڑی تھی، جیسے وہ ترکہ چھوڑتے ہیں تو غلام اور باندی بھی ترکہ ہوتے ہیں، تو یہ حضرت عبداللہ کی باندی تھی اور میراث میں ان کو چھوڑ کر کے گئے تھے، اور نسل کے اعتبار سے یہ حبشن تھی، افریقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد ان کے متعلق باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ جنتی عورت سے شادی کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ام ایمن سے نکاح کر لے۔ تو اس بات کے اوپر حضرت زید بن حارث انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر حضرت ام ایمن سے نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح فرما لیا، اور ان سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی ان سے، اسامہ بن زید سے۔ صحابہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ران کے اوپر حضرت حسن اور حسین ہوتے تھے، اور دوسری ران کے اوپر اسی وقت میں یہ اسامہ بن زید ہوتے تھے، ام ایمن اور زید بن حارث کے بیٹے۔ بہرحال یہ بڑی اونچے مقام و مرتبے والی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کو لمبی زندگی دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ زندہ رہی ہے۔ بہرحال ان کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ ساتھ میں چلی ہیں، مدینہ پہنچے یہ 3 لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ اور ام ایمن۔ مدینہ پہنچنے کے بعد
شوہر کی قبر کی زیارت کیا، جو بھی 1 مہینہ وہاں قیام کیا، اور 1 مہینے کے بعد جب مدینہ سے مکہ واپس جا رہے تھے، رات کا موقع تھا، ابوا ایک بستی پڑتی ہے، ابوا سے تھوڑی دور، مین ابوا میں نہیں، اس سے تھوڑا سا دور پہاڑوں کے کسی علاقے میں، یہاں پہنچ کر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور اس طبیعت خرابی کے نتیجے میں آپ اس دنیا سے فوت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں ماں اور باپ دونوں طرف سے یتیم ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت ایمن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ پہنچی ہے، اور مکہ پہنچنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے ان کو اپنی کفالت میں لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طریقے سے کسٹڈی عبد المطلب کے پاس، دادا کے پاس رہی۔ عبد المطلب قبیلے کے سردار بھی تھے، بڑے شان و شوکت والے، بڑے مرتبے والے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر، یعنی کہ بیت اللہ کی جو دھوپ پڑتی تھی نا، تو بیت اللہ کا جو سایہ ہوتا تھا، اس سائے کے اندر عبد المطلب کے لیے باقاعدہ قالین یا دری وغیرہ کچھ بچھائی جاتی تھی، مسند لگائی جاتی تھی، اس مسند پر عبد المطلب بیٹھتے تھے، اور ان کے آس پاس، عبد المطلب کے آس پاس ان کے بچے اور ان کے بچوں کے بچے، بیٹے اور پوتے بیٹھتے تھے، لیکن وہ بیٹے اور پوتے اس مسند پر نہیں بیٹھتے تھے، اس کے چاروں طرف بیٹھتے تھے۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس مسند پر بیٹھ جائے، کیونکہ وہ عبد المطلب کا خاص ایک مقام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے تھے دادا کے ساتھ یا ویسی، اس مسند پر بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے چچت آیا، اللہ کے رسول کے چچت آیا، کوشش بھی کرتے تھے کہ ہاتھ پکڑ کے ان کو ہٹا دیں، تو عبد المطلب منع فرما دیا کرتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو کچھ مت کہو، اس کو بیٹھنے دو۔ بہرحال 8 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور آپ کی دیکھ بھال آپ کے دادا عبد المطلب نے فرمائی۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور دادا کے انتقال کے بعد آپ کی کفالت اور سرپرستی حضرت ابو طالب نے کی ہے۔ ابھی ابو طالب جو ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا، پیار بھی بہت کرتے تھے، اور نبوت کے اعلان کے بعد ساتھ بھی بہت دیا، لیکن اللہ کی شان ایمان نہ مل سکا، اور شروع میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرتے ہوئے ان کو کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو نبوت کے اعلان کے بعد سے 10 سال تک ابو طالب زندہ رہے، اور یہ 10 سال ان کے اوپر بہت زیادہ، یعنی کہ مشرکین مکہ نے پہاڑ توڑ دیے تھے، لیکن انہوں نے برداشت کیا، حوصلہ تھا، اور بہت زیادہ مضبوط چٹان کی طرح اپنے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک یہ رہے پریشان نہیں ہونے دیا، دشمنوں کی طرف سے آنچ بھی نہیں آنے دی۔ خود ان کے اپنے 4 بیٹے تھے، طالب، جعفر، عقیل، اور سب سے چھوٹے بیٹے علی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت علی کو لے لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں، جیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ویسے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت علی کی پرورش کی۔ حضرت علی آپ کے چچا کے بیٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، دیکھ بھال میں تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر وہ بکریاں وغیرہ بھی چرائیں، جیسے کہ حضرت حلیمہ کے وہاں پر جو ہے بکریاں چرانے کا باقاعدہ ہر نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے، بکریوں کو چرانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی چرائی ہیں۔ 12 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ سردی اور گرمی میں شام اور یمن میں مکے کے لوگ سفر کرتے تھے، تو یہ وہ موقع آیا کہ گرمی کا موقع تھا اور شام کا سفر تھا۔ 4 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں تھے، تو اب 4 سال کے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی ہے، اس موقع پر ان کو سفر پیش آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہ جانے لگے، اور بالکل رخصتی کا وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ان کو کچھ، یعنی کہ حزن اور غم اور ملال محسوس ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ساتھ لیا، سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا۔ ابھی بصرہ ایک علاقہ آتا ہے، بصرہ، وہاں پہنچے تھے کہ وہاں پر ایک چرچ تھا، گرجا گھر تھا، اور اس کے پاس یہ قافلے کے لوگ، جو تجارتی قافلہ تھا، وہاں پر پڑاؤ ڈال کر کے بیٹھ گیا، اور اس چرچ کے اندر جرجیس نام کا ایک راہب تھا جس کو بحیرہ کہتے تھے۔ اس شخص نے اس قافلے کے لوگوں سے آ کر کے ملاقات کی، بات چیت کی، اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ یہ شخص کبھی بھی اپنے چرچ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس نے بالکل جیسے کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اس نے بالکل تنہائی اختیار کر رکھی تھی اپنے اس چرچ کے اندر، لیکن اس موقع پر یہ باہر نکلا،
اور لوگوں کو جو عرب کے یعنی کہ مکے کے لوگ تھے، تجارتی قافلے کے لوگ، ان کو بڑی تجسس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، اس بچے کا ولی کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ باپ کون ہے، یہ پوچھا کہ ولی کون ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات پرانی کتابوں میں ملتی ہے کہ وہ آخری نبی جو ہوں گے، نبی آخر الزماں، ان کا باپ نہیں ہوگا، بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، یتیم پیدا ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی اس نے یہی سوال کیا۔ ابو طالب کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ ان کے ولی ہیں۔ تو اس شخص نے ایک کام یہ کیا کہ اس موقع پر پھر اس قافلے کے لوگوں کی دعوت کی، کھانا وانا پکوایا خوب اچھے درجے کا، اور اس کے بعد جب لوگوں کو بلوایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ تو اس نے باقاعدہ پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ اونٹ چرانے کے لیے گئے۔ تو اس پر یہ ناراض ہوا کہ میں کبھی تم لوگوں کو پوچھتا تھا، یہ جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں اسی بچے کی برکت ہے، پہلے اس کو بلا پھر تم لوگوں کے لیے کھانا شروع ہوگا۔ بہرحال کچھ لوگ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر کے لائے، اور اس نے پہچان لیا۔ اس موقع پر کچھ لوگ بھی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے، اس نے ان کو بھی روک لیا تھا۔ اور ابو طالب سے جا کر کے اس نے یہ کہا، یہاں پر ایک معجزہ بھی ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ کہ جب اونٹ چرا کر آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ دسترخوان پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب لوگوں نے دھوپ سے بچنے کے لیے سائے دار درخت یا سائے دار جگہوں پر بیٹھ کر کے جو ہے وہ جگہ حاصل کر لی تھی، اور کوئی سایہ دار جگہ بچی نہیں تھی اللہ کے رسول کے لیے۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ایک درخت دوڑتا ہوا آیا، زمین کو چیرتا ہوا آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے اس نے سایہ کر دیا۔ اور بحیرہ بھی خود کہتا ہے، جرجیس یا بحیرہ جو بھی اس کا نام تھا، یہ بھی خود کہتا ہے کہ جب میں اپنے چرچ کی کھڑکی میں سے اس بچے کو دیکھ رہا تھا تو آس پاس کے جتنے پتھر اور پیڑ پودے ہیں وہ اس بچے کو سجدہ کر رہے تھے۔ نبیوں کے لیے حجر اور شجر سجدہ کر سکتے ہیں، اور کیا بھی، اور اسی نشانی سے اس نے پہچان بھی لیا۔ بعد میں ابو طالب سے اس نے یہی کہا کہ اس بچے کے اندر وہ ساری علامتیں ہیں جو نبی آخر الزماں میں ہونی چاہیے، اور یہودی ان کی تلاش میں۔ اگر آپ ان کو لے کر کے گئے شام اور ان لوگوں نے ان کو پہچان لیا اور یہ سمجھ گئے کہ بنو اسماعیل میں یہ نبی آئے ہیں بنو اسرائیل کے بجائے، تو وہ لوگ ان کو قتل کر دیں گے۔ لہٰذا ابو طالب کو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خطرہ ہوا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے واپس بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ واپس آ گئے۔ یہ آپ کی 12 سال کی عمر تک کی جو تھوڑی بہت کتابوں کے اندر، سیرت کے اندر ملتی ہے، میں نے بیان کر دی۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی جو بات ہے وہ کل عرض کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔